اب کسی نے پوچھا ہے کہ موت کیا ہے، خاص کی موت اور عوام کی موت میں کیا فرق ہے؟ موت کیا ہے، خاص کی موت بتائیے اور عوام کی موت بتائیے۔ واہ، یہ تو بات بالکل بہت اچھا ہے بھائی کہ موت کے بارے میں آپ نے پوچھا، موت کے بارے میں آپ نے فکر کیا۔ ضرور موت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے انسان کو، روزانہ موت کو یاد کرنا چاہیے، یہ بھی حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ سچ پوچھئے تو موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے جو یار سے یار کو ملاتی ہے۔ بزرگوں نے یہ بات بالکل بہت ہی دمدار طریقے سے کہا ہے کہ موت وہ پل ہے جو یار کو یار سے ملاتی ہے، یعنی اس پار سے اس پار جانے کا نام موت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عام آدمی کے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ اس کی زندگی لگتا ہے کہ ختم ہو گیا صاحب، اب کیا، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، موت آ گیا، مر گئے۔ لیکن خاص لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ خاص لوگوں کے لیے موت اپنے کپڑے کو تبدیل کرنے جیسا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے کپڑے کو بدلنا ہے، گندا ہو گیا بدل لیے، ہے نا، اسی طریقے سے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے موت صرف اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو تبدیل کرنے کا نام ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم روح ہیں، ہماری جو حقیقت ہے وہ آتما ہے، سول ہے، اور سول، آتما اور روح کی موت ہوتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سائنس بھی کہتا ہے کہ انرجی جو ہے نہ تو نشٹ کی جا سکتی ہے، برباد کی جا سکتی ہے، نہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو جو انرجی ہے وہ تو ہے، صرف وہ منتقل ہوگا، ٹرانسفر ہوگا۔ جو ہمارے وجود میں ہے وہ یہاں سے جب نکل جائے گا تو کسی دوسرے جگہ کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا، وہ مٹے گا نہیں، اور ہمارے وجود میں آنے سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا، ہے نا، یہ تو سائنٹیفک طور سے بھی کلیئر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ موت ہمارے لیے ایک پردہ ہے، ایک لباس بدلنا ہے، ایک وجود کو بدلنا ہے، اس کے بعد ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہم کو مطلب منتقل ہو جانا۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں انتقال کر گئے، ہے نا، یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کر گئے۔ جیسے ہمارا یہ مکان ہو تو اس مکان سے نکل کے ہم دوسرے مکان میں منتقل کر جائیں تو اس کو کہتے ہیں بھائی ہم تو منتقل کر رہے ہیں، انتقال کر گئے، ہم اس مکان سے اس مکان میں منتقل ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ تو وہی چیز ہے، اس عالم ناسوتی سے عالم ملکوتی کی طرف جانا، منتقل کر جانا ہی دراصل ہمارا انتقال ہو جانا ہے، یعنی موت ہو جانا ہے نا، یعنی عالم ناسوتی سے عالم ارواح کے طرف جانا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا سے عالم برزخ کے طرف کوچ کرنا، یعنی اس عالم ماد سے عالم برزخ میں جانے کو ہم موت کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہاں سے مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اس کے حساب کتاب ہوتے ہیں، اس کی روحیں علیین سجین میں درج کی جاتی ہیں، محفوظ کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یا تو اس کو جو ہے جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یا جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ یہ باتیں کتابوں میں درج ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر وہ بہتر سول ہے تو مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں اس کو بڑے ہی سہولت سے رکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بد کردار سول ہے تو مرنے کے بعد عالم برزخ میں اس کو بڑی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ باتیں بالکل جو ہے مختلف کتب میں بالکل خلاصہ تفسیر سے بیان کی گئی۔ تو ہم سال طریقے سے آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بالکل موت بہت کئی عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل گھڑی کا نام ہے، لیکن خاص کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بہت سہولت کا نام ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ موت جو ہے خاص کے لیے ایک بشارت، ایک عید کے مانند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے لوگ جس دن وصال کرتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کا فوت ہوتا ہے، اس دن عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کا مطلب ہوتا ہے چراغاں کرنا، ہے نا، عرس منایا جاتا ہے، مطلب اس کو اس طرح سے ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے کسی کی شادی ہو، جیسے کسی کا ملن ہو، ہے نا، محبوب کا محبوب سے ملن ہو۔ تو اس دن کو ہم لوگ سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ والے اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ انتقال بھی نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ فوت ہونا بھی نہیں کہتے ہیں، یہ تو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وصال کر گئے یا پردہ کر گئے۔ پردہ مطلب یہ کہ اس وجود سے نکل کے دوسرے عالم میں چلے گئے تو وہ پردہ ہو گیا ہمارے نظر سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصال کر گئے، وصال کا مطلب ملنا، یعنی اپنے محبوب حقیقی سے مل گئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مل گئے، واصل ہو گئے، ہے نا، واصل بحق ہو گئے۔ تو یہ بڑا ہی پوزیٹیو سینس میں لیا جاتا ہے اللہ والوں کے لیے، جو لوگ یہاں سے کچھ کر کے گئے، کامیاب ہو کے گئے، اپنے مقامات کو طے کر کے گئے، ان کے لیے مرنا، ان کے لیے موت جو ہے عید ہے نا، ان کے لیے موت عید ہے، اور بہت ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور وہ بالکل ان تمام ناسوتی مسئلوں سے جو ہے بالکل
آزاد ہو جاتے ہیں، بالکل کہیے کہ فارغ ہو جاتے ہیں، بالکل ہلکا ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں، ان کے لیے خوشی کی بات ہے، عید کی بات ہے، اور اس عالم میں وہ جو ہے بڑے ہی آن بان شان سے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور بعض کتب میں تو یہاں تک ہوا کہ 70,000 فرشتے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بعض اولیاء اللہ کو لینے کے لیے آتے ہیں، ہے نا، اور بعض اولیاء اللہ کو تو ان کے بڑے بڑے پیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ سوچیے کتنا بہترین منظر ہوگا جب ایک مرید کو، ہے نا، ایک مومن کو اللہ کے رسول اور فرشتے کے ساتھ اور وہ سارے اللہ والے لوگ مل کر کے لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے آتے ہوں، تو کتنی بڑی بات ہے یہ، ہے نا، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ان اللہ والوں کے لیے موت جو ہے بڑا ہی عید کا دن ہے، جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ لیکن اس کے الٹا جو ہے عام لوگوں کے لیے مرنا، موت جو ہے بڑا ہی مصیبت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جس کام کے لیے دنیا میں ان کو بھیجا گیا انہوں نے کیا ہی نہیں، تو جب کیا ہی نہیں تو مرنے وقت تو آنکھوں سے جھرجھر آنسو گرتا ہے ان کا، اور اتنا پچھتاوا ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اگر کہنا چاہیں تو کہہ بھی نہیں سکتے کسی سے، اور اتنا افسوس میں ہاتھ ملتے ملتے وہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں کہ ان کے لیے تو بھائی کہیے کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کرنا تھا کیا نہیں اور ناکام ہو کر کے جا رہے ہیں۔ اور جب یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کو لینے کے لیے فرشتے، وہ فرشتے آویں گے جو عذاب دینے والے ہوتے ہیں، جو بھیانک صورت والے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، جیسا عمل ویسا فرشتہ تو ہوگا ہی، اور ان کو ویسے ہی لیا جاتا ہے، وہ لے کے جایا جاتا ہے۔ ڈراونے لوگ فرشتے کی صورت میں آتے ہیں، ڈراونے فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ، ہے نا، ان کے اعمال سامنے دکھایا جاتا ہے، اور ان کو اس طریقے سے جو ہے گھسیٹتے ہوئے اور پیٹتے ہوئے اور یوں کہیے کہ بڑے ہی اذیت کے ساتھ ان کو اس عالم سے لے جایا جاتا ہے، بالکل پریشان پریشان۔ پھر وہاں جانے کے بعد بھی حساب دینے میں ان کی حالت پتلی ہو جاتی ہے نا، اور اس کے بعد پھر جو ہے علین سجین کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہاں انٹری کرنے کے بعد بھی ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے جب عذاب قبر شروع ہوتا ہے اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے تو سمجھ لیجیے کتنی مصیبت ان کو پہنچتی ہوگی۔ ایسی صورت میں ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ایسی صورت میں ان کو ان کا جو اپنا عمل ہے وہی تھوڑا راحت دیتا ہے، یا نہیں تو پھر یہاں سے جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہم لوگ جو دعا ایصال کرتے ہیں یا ان کے قبر پہ جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اسی سے کچھ راحت ان کو ہوتی ہے، ورنہ اور کچھ راحت ان کے لیے نہیں ہے بھائی، ہے نا۔ تو بڑا ہی تلخ اور بہت ہی پریشانی والی بات تھی جو ہم نے آپ کو کہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تمام اولیاء اللہ کی تعلیمات اور قرآن حدیث کا مغز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بہت ہی سادہ لفظوں میں، اور یہی ہمارے سیریز میں ہوتا ہے اس سلسلے میں، ہے نا۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ موت کیا ہے، اور خاص کی موت کیسے ہوتی ہے اور عام کی موت میں کیا فرق ہے، آپ نے پوری طرح سے سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو عام موت سے بچائے اور خاص کی موت عطا ہو، اور اپنی زندگی کو کامیاب کر کے اپنے منزل و مقصود پر بڑے ہی عزت و احترام سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔